بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند تعالی حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 میں فرماتا ہے وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ خداوند تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت عطا کی، دانش علم عطا کیا اور جو کچھ چاہتا تھا اس کو تعلیم دی۔ ملا فتح علی کاشانی تفسیر المنہج الصادقین میں اس علم کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جو خدا نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دیا وہ علم کیا تھا؟ ضحاک ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ اس علم سے مراد خداوند عالم حضرت داؤد علیہ السلام کو جو تعلیم دیتے ہیں وہ ایک زنجیر کی تعلیم ہے۔ ایک ایسی زنجیر ہے کہ جب بھی حضرت داؤد علیہ السلام قضاوت کرنا چاہتے تھے، فیصلہ کرنا چاہتے تھے دو افراد کے درمیان کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، تو ایک زنجیر خداوند تعالی آسمان سے نیچے بھیجتا تھا۔ جو بھی حق پر ہوتا تھا اس کا ہاتھ اس زنجیر تک پہنچ جاتا تھا، اور جو ناحق ہوتا تھا، حق پر نہیں ہوتا تھا، وہ جتنی بھی کوشش کر لیتا تھا اس کا ہاتھ اس زنجیر تک نہیں پہنچتا تھا۔ وہ ایک آسمانی زنجیر تھی جس سے حکم نازل ہوتا تھا۔ زنجیر حرکت میں آتی تھی اور اس سے آواز سنی جاتی تھی، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام اس حکم کو اجرا کرتے تھے۔ وہ زنجیر بہت محکم زنجیر تھی، لوہے کی بنی ہوئی تھی زنجیر، اس کا رنگ آنکھ کی مانند تھا، اور زنجیر کے حلقے گول دائرے کی شکل میں تھے۔ یہ زنجیر جواہرات سے سجی ہوئی تھی۔ کوئی بھی مریض اگر اس کو ہاتھ لگا لیتے تھا اس کو فوراً شفا مل جاتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص کہ جس کے پاس بہت زیادہ قیمتی زیور تھے، وہ اپنے زیورات کو کسی شخص کے پاس امانت کے طور پر رکھاتا ہے، اور جب اپنی امانت کو واپس لینے آتا ہے تو وہ امانت رکھنے والا شخص کہتا ہے کہ میں نے تو تمہیں تمہاری امانت واپس کر دی تھی، اور اس شخص کو اس کی جواہرات نہیں دیتا۔ بات حضرت داؤد علیہ السلام تک جاتی ہے۔ اس امانت رکھنے والے شخص نے اپنی عصا کے اندر سے خالی کر کے وہاں پر جواہرات بھر دیے تھے تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ جواہرات کہاں ہیں۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام نے مدعی شخص سے کہا کہ اٹھو اور زنجیر کو ہاتھ لگاؤ۔ وہ شخص کھڑا ہوا اور خدا سے کہنے لگا کہ خدایا، تو جانتا ہے کہ میں اس لڑائی میں سچا ہوں، میرے جواہر اس شخص کے پاس ہے، میرے ہاتھ کو زنجیر تک پہنچا دے تاکہ حق ثابت ہو جائے۔ اس کے بعد اس نے ہاتھ اوپر کیا اور زنجیر کو پکڑا، زنجیر اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام نے دوسرے شخص سے کہا کہ تم اٹھو اور زنجیر کو ہاتھ لگاؤ۔ وہ شخص بھی کھڑا ہوا اور اس نے اپنی عصا اس دوسرے شخص کے ہاتھ میں، اس مدعی کے ہاتھ میں دی کہ تم اس کو پکڑو تاکہ میں زنجیر کو ہاتھ لگا کے آؤں۔ اس شخص نے اس سے عصا لے لی۔ اب یہ شخص کہنے لگا کہ خدایا، کہ میرے ہاتھ کو زنجیر تک پہنچا دے، تو عالم ہے اور جانتا ہے کہ میں نے اس شخص کے جواہر کو اس کو واپس لوٹا دیا ہے، وہ عصا اس کے پاس ہے۔ اس کو کہا اور زنجیر تک ہاتھ لے گیا، زنجیر اس کے بھی ہاتھ لگ گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہت زیادہ حیران ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور اس شخص کے نقشے سے باخبر کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شخص کو بلایا اور اس سے جواہرات واپس لیے، اور اس شخص کے فریب کو، مکر کو لوگوں پر عیاں کیا، اور اس شخص کے اس مکر کی وجہ سے اس دن کے بعد سے وہ زنجیر دوبارہ آسمان سے کبھی نیچے نہیں آئی، ہمیشہ کے لیے آسمان پر چلی گئی۔